ہمارے گاؤں میں ایک ہی مسجد ہے جس میں جمعہ ہوتا ہے، بریلویوں کی ہے، وہ وہاں نہ پڑھے نماز، دیتے ہیں کسی دوسری جگہ جا کے پڑھے، حتیٰ کہ ظہر ہو تو ظہر پڑھ لیں، جب جمعہ ہوگا ہی تو اسے تو ظہر پڑھنا بہتر ہے نا، بدعتی کے پیچھے تو نماز نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ آج میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ اگر آپ مثلا قربانی کر رہے ہیں عید کی اور اس میں آپ نے اس آدمی کا حصہ رکھا ہے جو حضور کو نور سمجھتا ہے، حاضر نادر سمجھتا ہے، عالم الغیب سمجھتا ہے، قبر پہ سجدہ کرتا ہے، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوتی کہ آپ نے مشرک کو شریک کر دیا۔ اللہ کے بندے بس دعا کرو، اللہ سب کو ہدایت کی دعا کرو، بڑی جگہ پہ آئے ہیں، ہدایت کی دعا کرو۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے مولانا مکی حجازی کا ایک کلپ سنا جس میں وہ بریلویوں پر برس رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بریلوی بدعتی ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ پھر کہنے لگے کہ میں نے تو یہ بھی پڑھا ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کو نور مانے، عالم الغیب مانے، قبر کو سجدہ کرے، وہ مشرک ہے، اور اگر وہ کسی قربانی میں شامل ہو گیا سب کی قربانی اکارت جائے گی، ضائع جائے گی۔ مولانا مکی حجازی مکہ شریف میں رہتے ہیں، کچھ مکہ شریف کا ہی خیال کر لیتے ہیں۔ کیا انہیں نہیں معلوم کہ مولانا اشرف علی تھانوی خود نبی کریم علیہ السلام کو نور مانتے ہیں؟ ان کی کتاب نشر الطیب وہ شروع ہوتی ہے پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں، اور وہ ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے دو وجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کے نوری وجود کو پیدا کیا ہے۔ تو کیا خیال ہے پھر مولانا اشرف علی تھانوی پر بھی فتویٰ لگے گا؟ اس پر تو میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا جو نبی کریم علیہ السلام کو عالم الغیب مانے، انہوں نے تفسیر یہ دینے کی کوشش کی ہے کہ بریلوی حضرات نبی کریم علیہ السلام کو عالم الغیب مانتے ہیں۔ غلط ہے۔ عالم الغیب دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں، رحیم ہیں، قرآن کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، لیکن اس کے باوجود ہم نبی کریم علیہ السلام کو رحمان نہیں کہتے، رحیم کہتے ہیں، رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو بے شمار غیوب عطا فرمائے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی عطا سے، اللہ کے دیے ہوئے خزانوں میں سے بے شمار غیب کی باتیں بیان فرمائی ہیں، غیب کی خبریں دی ہیں۔ ساری چیزوں کے باوجود ہم نبی کریم علیہ السلام کو عالم الغیب نہیں مانتے۔ پھر یہ تصور دیا کہ سنی قبروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ میں ابھی 1 نومبر کو مدینہ منورہ سے واپس آیا ہوں، شاید یہ 28واں سفر تھا میرا یا 29واں۔ سب سے شان والی قبر پوری دنیا میں تو نبی کریم علیہ السلام کی ہے نا۔ ہم نے تو کبھی وہاں ان کی قبر انور کو سجدہ نہیں کیا، کسی اور قبر کو کیا سجدہ کریں گے؟ کیا انہیں معلوم نہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک پورا رسالہ لکھا ہے الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ، کہ اگر کوئی آدمی کسی قبر کو معبود سمجھ کر سجدہ کرے گا تو مشرک بن جائے گا، لیکن اگر معبود نہیں سمجھا، صرف تعظیم کے لیے سجدہ کرتا، مشرک تو نہیں بنے گا، لیکن قبر کو سجدہ کرنا اسی طرح حرام ہے جس طرح سور کا کھانا حرام ہے۔ تو مولانا مکی حجازی خدا کا خوف کریں۔ ہاں، انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو آدمی یہ کہتا ہو، جو مولوی یہ کہتا ہو کہ نبی کریم علیہ السلام کا خیال نماز میں گدھے کے خیال سے زیادہ برا ہے، وہ اگر قربانی میں شریک ہوگا تو سب کی قربانی باطل ہو جائے گی۔ ہاں، مولانا مکی حجازی کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو مولوی یہ کہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا علم پاگلوں جیسا ہے،
وہ اگر قربانی میں شریک ہو تو سب کی قربانی باطل ہوتی ہے۔ ہاں، مولانا مکی حجازی کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو مولوی یہ کہے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو یہ کہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے کسی چیز کا مختار نہیں، ایسا آدمی اگر وہ نماز پڑھائے اس کے پیچھے نہیں پڑھنی، وہ قربانی میں شریک ہو جائے تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مکی صاحب کو ذرا سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔